یہ ہے مقبوض بلوچستان۔ آج پیر 3 اپریل سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ خوددار فورسز ہاتھوں 2 افراد جبکہ خاران پاکستانی فوج نے چھاپہ مار کر ایک نوجوان کو لاپتہ کر دیا۔ کلات فورسز کیمپ پر دستی بم حملہ۔ ہنوور بلوچ نیشنل موومنٹ جرمنی چیپٹر نے 27 مارچ یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہوئے ہنوور میں احتجاجی ریلی نکالی۔ یہ ریلی اور احتجاجی مظاہرہ اس دن کی مناسبت سے تھا جب 27 مارچ 1948 کو پاکستانی فوج نے حملہ کر کے بلوچستان کا پاکستان کے ساتھ جبری الحاق کیا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جامعہ کا ایک ہنگامی اجلاس، دیگر کیمپس کے بائیکاٹ کا بھی اعلان کیا گیا۔ بلوچستان فائرنگ حادثات میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ حب میں مقامی پولیس ایس ایچ او کے خلاف علاقہ مکین سراپا احتجاج بن گئے۔ کراچی کوئٹہ اور گوادر کوسٹل ہائی وے کو بلاک کر دیا۔ بلوچستان کے ضلع خضر سے پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں نے گزشتہ رات 9 بجے کے وقت جعفر آباد کے مقام سے 2 افراد جاوید زہری ولد میر حسن اور علی حسن ولد غلام نبی زہری کو اس وقت حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا جب وہ دونوں جاوید کی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ علاقائی ذرائع نے بتایا ہے کہ جاوید زہری زمینداری اور دکانداری کر کے اپنا گزر بسر کر رہے تھے جبکہ وہ جبری طور پر لاپتہ بعد ازاں نوشکی میں سی ٹی ڈی کے جعلی مقابلے میں قتل ہونے والے تابش زہری کے کزن تھے۔ پاکستانی فورسز نے اتوار کے روز دوپہر خاران وابڈا مزارزئی محلہ نزد حافظ خان محمد مسجد خاران سٹی میں ایک گھر پر چھاپہ مار کر عزیر مزارزئی ولد محمد رحیم نامی شخص کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا۔ علاقائی ذرائع کے مطابق مذکورہ نوجوان پیشے کے لحاظ سے مزدور تھے جو اپنے بھائی کے ہوٹل میں کام کر رہے تھے۔ کلات منگچر میں پاکستانی فورسز کے کیمپ پر نامعلوم سمت سے دستی بم پھینکا گیا جو زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ فورسز بم دھماکے کے بعد سول آبادی پر فائرنگ شروع کر دی، تاہم فائرنگ سے کسی قسم کے نقصانات کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ بلوچستان مرکز حکومت، ایچ ای سی اور یونیورسٹی کے نااہل و فارغ شدہ وائس چانسلر اور یونیورسٹی انتظامیہ پچھلے 2 مہینوں اور آنے والے وقت کے لیے تنخواہوں اور پنشنز کے لیے مستقل حل میں ناکامی دکھائی ہے۔ یہ بات جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جاری بیان میں کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جامعہ بلوچستان میں بروز سوموار 3 اپریل سے کلاسز، ٹرانسپورٹ اور دفاتر بشمول امتحانات مکمل طور پر بند رہیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جامعہ بلوچستان کے فیصلے کے مطابق جامعہ کے زیر اہتمام جنگل باغ سب کیمپسز، مستونگ، پشین، خاران اور قلعہ سیف اللہ کے ساتھ یونیورسٹی لا کالج بھی ہر قسم کے سرگرمیوں کے لیے بند رہیں گے۔ اتھل مکران کوسٹل ہائی وے پر ٹرک نے موٹر سائیکل سوار لہ بچایا ولد محمد یوسف کو کچل کر ہلاک کر دیا جبکہ خدا بخش نامی شخص زخمی ہو گئے۔ کوئٹہ جوائنٹ روڈ بے نظیر پل پر ویگن کی چھت سے گر کر ایک شخص ہلاک ہوا۔ کوئٹہ سریاب روڈ رضا محمد اسٹریٹ ریلوے لائن کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہو گئے جس کی شناخت نادر ولد عبدالقیوم عمر 20 سال بتایا جا رہا ہے۔ ادھر ضلع کیچ کے علاقہ تربت میں گزشتہ روز علی آباد کوش کلات کا نوجوان رہائشی فیصل اسحاق کندھے پر گولی لگنے سے زخمی ہوا۔ پولیس ذرائع کے مطابق فیصل شکار کے لیے گیا تھا کہ شاٹ گن لگنے سے زخمی ہو گیا جبکہ بلنگور دشت کا بزرگ رہائشی سید محمد ولد بہرام پتھر لگنے سے شدید زخمی ہو گئے جنہیں کراچی علاج کے لیے لے جایا گیا۔